बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, सब इंस्पेक्टर SHO सैफुल्लाह नियाजी के हवाले से नई अपडेट आई है। मुलजम जो अदील था उसने ऐसे इंकशाफात किए हैं जो जिसका डर था वही हुआ है। मेरे साथ एक बार फिर सैयद फरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अदील का रिमांड कितना हुआ है और उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं और कहानी नई जो है वो किस तरफ चल पड़ी है। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सुना ये है कि अदील ने खौफनाक हैरान कौन नए इंकशाफात कर दिए हैं। अभी मियां साहब अगर मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा ना तो पुलिस तफ्तीश पे मैं असरअंदाज हो सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि 1 से 2 रोज में उसका आप ये देखें ना कि पुलिस ने 1 से 2 रोज में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात मैंने कहा पहले मुकम्मल कर दूं, करनी है। ठीक है। तो उसमें आपको नई से नई चीजें सुनने को मिलेंगी। और दूसरा आप मुझे बताएं कि अगर कोई नई चीज नहीं है, एक बंदा ने कत्ल किया, मौके पे पकड़ा गया, पिस्टल बरामद हो गया, ठीक है। पिस्टल तो वो 10 दिन तक बरामद नहीं हुआ था, वो तो या 5 दिन तक नहीं हुआ था। कितने दिन रिमांड रहा और पिस्टल बरामद पहले 5 दिन का हुआ, फिर 5 दिन का हुआ, 5 दिन में पिस्टल बरामद नहीं हुआ था। अब 4 दिन का हुआ, मजीद मजीद टोटल 14 दिन का हो 14 गया। दिन जो कत्ल में पूरा रिमांड है ना 14 दिन। अगर 780 लगी हो तो फिर 90 दिन का हो सकता है। इसमें 780 नहीं लगी, ठीक है। और पुलिस ने बड़ी, मैं तो कहूंगा, रियायत दी है कि 780 नहीं लगाई। असूलन लगा देते हैं क्योंकि जिस बेदर्दी से अगर एक बंदे को 8-10 फायर और लग जाए सड़क के ऊपर सरेआम इस तरह का मामला फिर लग जाता है। दहशत वो 780 लगा देते हैं पुलिस वाले। मोहल्ले की लड़ाई में 4 फायर चल जाए तो उस पर भी लगा देते हैं। बाद में फिर लाखों रुपया लेके टूटती है, ये भी बात साथ ही है ना। अच्छा। तो इसने इस किस्म के इंकशाफात हुए हैं जिसकी वजह से बात कहीं निकल गई है, कहानी बदल चुकी है। क्योंकि ये अगर तो केस तो सीधा था, पिस्टल बरामद था, मुलजम मौके पे गिरफ्तार है। पुलिस ने अब क्या करना है, वो जो तीसरा हाथ में आपको कहता था ना, एक मुबैना इतला के मुताबिक कुछ इस तरह की आपको ये पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना इसकी गिरफ्तारी की, वो देखने से तल्लक रखेगी। तफ्तीश उसकी अभी तक जारी है और तशवीश जो और तफ्तीश जो है वो कहते हैं बड़ी सख्त हो रही है और स्टिल सख्त हो रही है। पाकिस्तान ताजीरात पाकिस्तान में ना 302 मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी दफा 780 वगैरह को हटा के ना जो आम, तो सबसे बड़ी दफा लगे मुलजम पे तो पुलिस उसको इंटेरोगेट नहीं करेगी। क्योंकि आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, कि सिर्फ गाली की वजह से इतना बड़ा इकदाम सोच पाता है ना, दिमाग में एक बात आती है ना कि यार सिर्फ गाल तो बंदा मारता, सोच तो आती है। तो वो मेरे अगर ज़हन में आ रही है, आपके भी आई होगी, तो क्या पुलिस अफसरान के ज़हन में ये बात आनी नहीं चाहिए थी? कोई सुलह की बात चल रही है। शाहिद चौधरी साहब ने कहा जी उसे माफ कर दें, ठीक है। और फैमिलीज की मुलाकात भी हुई है शाहिद चौधरी साहब से। शाहिद चौधरी एक पॉजिटिव आदमी है। मैं हमेशा मियां साहब उस बंदे से बहुत ज्यादा डरता हूँ, शाहिद चौधरी साहब नहीं, जिसने जेल ना देखी है। अच्छा, ठीक है। जिस बंदे ने जेल देख ली है ना, अगर तो वो बाज़मीर है तो वो चाहेगा कि कोई भी जेल में ना रहे। ठीक है। चौधरी शाहिद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, तीफी बट और बलाज की सुलह के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी, लगाई। उन्होंने कहा था कि अगर अड्डे के सामने मुझे 2 दिन टीपू ट्रक्का वाले के अड्डे के सामने हाथ बांध के खड़े होना पड़ा तो मैं खड़ा रहूंगा। इस अदील से आप क्या समझते हैं कि चौधरी शाहिद साहब को कोई फाइनेंशियल फायदा है? क्या अदील का फाइनेंशियल, जो फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस है, वो चौधरी शाहिद साहब से मैच करता है? यार शाहिद चौधरी साहब, लोगों को अब तक भी शायद समझ नहीं आई कि चौधरी साहब कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सुलह के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जिस दिन नियाजी फैमिली उनके पास आई तब भी उन्होंने सुलह की बात की। और मैं ऑन कैमरा बताऊंगा क्योंकि मेरी और रब नवाज साहब की अजीजदारी निकल आई। इन रब नवाज साहब? हाँ जी। ये मेरे छोटे भाई के हमजुल्फ है। अच्छा। और इनकी जो वाइफ थी वो मेरी सकी छोटी बहनों की तरह थी। अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हर दोस्त की बीवी बहन होती, मैं किसी को भाभी नहीं कहता, ठीक है, मैं बहन कहता हूँ। मेरा एक अपना, क्योंकि मेरी नजर में बहन के रिश्ते में ज्यादा जान है, ज्यादा ताकतवर रिश्ता है। वेरी नाइस,
ٹھیک ہے. تو شاہد چودھری نے جس دن سے رب نواز ان کے گھر سے گئے ہیں, شاہد چودھری صاحب کو پتہ لگ گیا کہ میرا تعلق ہے عزیز داری ہے. شاہد چودھری صاحب منتیں کر رہے ہیں. کس کے لیے منتیں کر رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کے لیے, ایک موٹر مکینک کے لیے, جو چودھری شاہد کے ایک وقت کے ڈیرے کے خرچے کا اپنا گھر بیچ کے کھانا نہیں پورا کر سکتا. اس کا یہ سٹیٹس ہے. چودھری شاہد صاحب, لوگ اس کو دیکھیں نا, جو ترقی کرتا ہے لوگ اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں. چودھری شاہد صاحب ایک بہترین اور مثبت آدمی ہیں. یہ نہیں کہ میرے بھائی ہیں. آپ مجھے بتائیں, تیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکاں والے بلاج کیس میں ان کی صلح ہو جاتی, چودھری شاہد کو کیا ملنا تھا؟ وہ شوگر پیشنٹ, انہوں نے لڈو بھی اتنا سا کھانا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس عدیل سے کوئی مجھے کہہ دے, ٹرولنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مجھے بتائیں کہ شاہد چودھری صاحب نے اس صلح سے کیا لینا. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی بھی عزیز داری رشتہ داری نکل آئی, آپ کو کیا لگتا ہے صلح عدیل سے ہو سکتی ہے؟ میں اپنی سوچ ہے. میں شہر میں رہتا ہوں, میں نے بڑی دشمنیاں دیکھی ہیں اور بہت بڑی صلحیں کروائی بھی ہیں. چیلم سے پہلے صلح کی بات کرنا میرے ذہن کے مطابق, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے نا, میں اس کو تھوڑا سا مہذب نہیں سمجھتا. غیر مہذب ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کا. اگر مطلب دنیا سے جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. چیلم کے بعد بندہ ان کے گھر جاتا ہے, ان سے فاتحہ خوانی کرتا ہے, اس کے بعد ان کو چیلم تک تو ابھی مقتول کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے جو شاہد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدیل کو معاف کر دینا چاہیے, کیا عدیل کی معافی بنتی ہے؟ یہ اگر تو جس پوائنٹ آف ویو سے چودھری شاہد صاحب سوچ رہے ہیں نا, اس پوائنٹ آف ویو سے تو ہر بندے کی معافی بنتی ہے. چودھری شاہد صاحب اور اس دن میں اکیلے بیٹھے تھے تو مجھے کہہ رہے کہ میرا بس چلے تو میں جیلیں ویران کر دوں. اچھا, اس میں اگر جیل ویران ہو جاتی ہیں, کوئی قیدی نہیں رہتا اندر, آپ مجھے بتائیں چودھری شاہد کو کیا بینیفٹ ہے؟ جو ان کا لنگر ہے اس کا لنگر چودھری شاہد صاحب کے ڈیرے پہ آئے گا. ایسی کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نہ آ رہی. وہ ایک مثبت آدمی ہے, وہ ہر بندے کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں. جس بندے نے خود 65 مہینے مسلسل اور اس کے علاوہ کئی دفعہ جیل کا دورہ کیا ہے بطور ملزم, اس کی مثبت سوچ ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے تائیں جتنی, دیکھیں نا گھوڑے نے گھوڑے کا وزن اٹھانا, ہاتھی کا تو نہیں, جتنی اپنے تائیں وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ صلح کی. عدیل کے ساتھ اب کیا ہوگا, کتنی سزا ہوگی, کتنی دیر بعد صلح ہوگی, عدیل کو کیا سزا ہوگی, یہ سارا کچھ آپ بتائیں, کیونکہ آپ کی رشتہ داری بھی نکل آئی ہے, دونوں جانب سے آپ کا تعلق واسطہ بھی نکل آیا, ایک طرف سے شاہد چودھری صاحب والا, دوسری طرف سے نیازی برادران والا. رشتہ داری سے زیادہ نا اپنی سوچ ہوتی ہے. میری سوچ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے رشتہ داری سے زیادہ, کیونکہ ساری زندگی ہم دوستوں اس میں رہے ہیں, دوستی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے. عدیل کو سزا کیا ہو سکتی ہے؟ عدیل کے کیس میں اگر مجھے شاید یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اگر کیس ٹرائل ہوتا ہے, میں عدیل کا وکیل ہوں اگر, تو میرے پاس 2 پوائنٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی زیادہ نہیں بتانے, کسی کی دل آزاری ہوگی, عزیز داری بھی بچانی ہوتی ہے نا. اس کے کیس میں ایٹ دی ٹائم آف اکرنس جو مدعی اور گواہ ہے نا, ان کے موبائل کی CDR نکلوا لی جائے نا, تو ان کا موقع پہ ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا. جس سے کیس آپ کو خود پتا ہے, بڑی عدالتوں میں جب ملزمان بری ہوتے ہیں نا, تو اس میں ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے کہ شک کا فائدہ دے کر جج صاحب نے بری کر دیا. رب نواز صاحب کی اور آپ کی کان میں کیا گفتگو ہوئی؟ کچھ نہیں, یہی ہوئی تھی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ چودھری شاہد صاحب کی مثبت سوچ ہے تو چیلم کے بعد میں خود انہیں تنگ کروں گا. اچھا, میری یہ سوچ ہے. چودھری شاہد صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں لاہور سے ہاتھ باندھ کے میاں والی تک پیدل جانے کے لیے تیار ہوں, حالانکہ وہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی ہیں, تو بیمار آدمی ہیں, اور ابھی سیف اللہ نیازی صاحب کے حوالے سے جو ٹرولنگ ہو رہی تھی, جو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے, ابھی اس میں کوئی فرق آیا؟ رب نواز صاحب کے آنے سے تھوڑا فرق آیا.
یہ بیسیکلی جو سیف اللہ نیازی صاحب کے اگینسٹ ٹرولنگ ہوئی ہے نا، یہ ایک انہوں نے ایک رکشے والے پہ پرچہ دیا تھا شاد باغ تھانہ میں، جس کی ایک دو چینلز نے، ہمارے ہی بھائی ہیں وہ نام میاں عمران ارشد صاحب، انہوں نے اس پروگرام کو بڑی ہائپ دی اور رکشے والے کی خاطر دی، غریب کا ساتھ دیا نا، اس پروگرام کو ہائپ بہت زیادہ ملی، اس ہائپ کی وجہ سے لوگوں میں ان کے بارے میں نفرت پیدا۔ آپ کو کیا لگتا ہے عدیل کو معافی ملے گی یا سزا ہوگی؟ اگر تو دیکھیں نا، یہ دیز آر تھنگز آل سیٹل ان ہیون، یہ اوپر کے فیصلے ہیں۔ میری سوچ کے مطابق معافی ہر اس قتل والے کو مل جانی چاہیے، ایک موقع سب کو ملنا چاہیے زندہ رہنے کا، ایک بہت بڑی مثال ہو جائے گی، طریق ساز۔ دیکھیں نا، صلہ رحمی میرے سیف اللہ کو اللہ بڑا نیازی پسند۔ صاحب کو کس چیز کی یہ سزا ملی؟ آپ کو کیا لگتا ہے مارنے کی وجہ جو ہے، گالیوں کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے؟ مبینہ اطلاعات تو اسی طرح کی آ رہی ہیں، لیکن نا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا کسی کو بخشنے کے لیے بھی اس کو حادثاتی موت دے دیتا ہے۔ اللہ ہماری والدہ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جتنی ایک ماں اپنے بچے کو کرتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے نا، اس نے ہمیں بخشنے کے لیے پیکج بھی لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کی ہمدردیاں بھی عدیل کی فیملی کے ساتھ ہیں؟ میں ہر کمزور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عدیل کی بیوی، عدیل کی والدہ کس حال میں ہے؟ تکلیف میں ہے، آخری تاریخ دیکھیں نا، ان کے لیے کتنا کوئی بڑا، بچہ بھی پیدا ہونا تھا؟ ہاں جی وہ بھی ہے، تو وہ 4 ماہ کی پریگننسی ہے اس کی، اچھا، بیوی کو، میری تو بیٹیوں کی طرح چھوٹی عمر کی بچی ہے۔ ان کے لیے سب سے جو اذیت ناک وقت گزرا نا، اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ 2 تھپڑ کھا لو، پستول نہ اٹھانا۔ اب دیکھیں جس گالی کی وجہ سے عدیل کی فیملی اذیت سے گزر رہی ہے، عدیل کی فیملی کے والدہ لیے اور سب بیوی۔ سے بڑی اذیت یہ ہے کہ ان کی ابھی تک ایک ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات نہیں ہوئی؟ نو، کوئی کہہ دے کہ ہوئی ہے تو میں جرمانہ دوں گا۔ دوسری بات، عدالت میں وہ جب اسے لائے ہیں نا پولیس والے، تو اس کا منہ نقاب ڈھانپ کے لائے ہیں تاکہ اس کی شکل کوئی نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ میں اس لیے تمام نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جس گالی کی وجہ سے آپ لوگ قتل کرتے ہو نا، کیا وہ اس کی بیوی کو کسی نے دیکھنا تھا؟ وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے، جتنا رش ہوتا ہے، یا بڑے بڑے گھٹیا نیچر کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا جیلوں میں بھی ہوتے ہیں، تھانوں میں بھی ہوتے ہیں، بہت ساری جس جگہ گالی کی ہوتی ہے، ایک گالی کی وجہ سے یا 10 گالیوں کی وجہ سے بندہ قتل کر دیتا ہے، جو جیل میں یا اب اسے تھانے میں 1000 گالیاں پڑیں گی، کیا وہ ان سب کو قتل کرے گا؟ یہ میرا سوال ہے، دل سے ہے یا ایسے لوگوں سے ہے جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ فلانا مینوں گالاں کر دا، میں دا بدلہ لینا ہے؟ کیا جو جیل کی گالیاں یا پولیس کی گالیاں جو آئندہ اس کو اب ملنی ہے، ان سب کو یہ قتل کرے گا؟ فرقان شاہ صاحب، آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، بندے کو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔